ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ آج یہ خبر سن کر ذرا اطمینان ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس سے ہمارے کئی ممبر پارلیمان اس لیے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ انہیں کمیٹی روم میں لوگوں کی زیادہ تعداد پر اعتراض تھا۔ ان کا اعتراض جائز بھی تھا۔ کرونا وائرس جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اسے بچنے کے لیے ہم جتنی بھی احتیاط کریں وہ کم ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس سے اٹھ کر جانے والے جو بعض ممبران ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ، ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی شامل تھیں، جبکہ نون لیگ کے جو خواجہ محمد آصف صاحب ہیں وہ اظہار خیال کر کے کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے کہ ان کے 5 دوست جو ہیں وہ کرونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پی اے سی رانا تنویر حسین صاحب نے اجلاس کی کہتے ہوئے برخاست کر دیا، ختم کر دیا کہ جب تک کرونا وائرس ہے اجلاس کے ایجنڈے کو مختصر رکھا جائے۔ یہ تو ہو گئی ہمارے سیاستدانوں کا دور کرونا میں احتیاط برتنے کا ایک واقعہ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سیاستدان خصوصاً جن کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے، وہ اسی دور وبا میں حکومت گرانے کے لیے جلسے جلوس کرنے پر تلے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ کر عوام کو تسلی دلاسے دے رہے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں، اور ہمیں بھی علم ہے کہ وہ جلسوں میں کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرا سکیں گے۔ تو جناب جلسے ہو رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے مانسیرہ میں جلسہ کیا۔ اب تک جتنے جلسے ہوئے ان میں ہم نے ایک بات یہ دیکھی کہ رہنماؤں نے اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر جو ہیں اپنائی ہوئی ہیں، لیکن عوام تو بیچارے عوام ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ کتاب میں لکھے فٹ نوٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو خود حکومت بھی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی اجتماعات پر جو ہے بڑا ڈٹکے کر رہی تھی، اور یہ جو انہوں نے حکومت نے پابندی لگائی وہ تو 2 دن پہلے کی بات ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جلسے کریں گے تو آپ پھر علماء کو کیسے قائل کریں گے کہ مذہبی اجتماعات میں احتیاط کریں؟ پھر عام آدمی کو وبا سے بچنے کے لیے سماجی جو کہتے ہیں نا رویے تبدیل کرنے کے لیے کیسے کہیں گے؟ تو جناب آج ہم اپنے پیارے ہر دل عزیز سیاستدانوں اور ان کی ترجیحات اور ان کے رویوں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام تو بہت کرتی ہیں، لیکن کیا واقعی عوام ان کے ایجنڈے پر ہیں؟ حکومت اور حزب اختلاف کی چپقلش عوام کے لیے ہے یا ذاتی مفادات کا کھیل ہے؟ اور کچھ بات یقیناً ہوگی چارٹر آف پاکستان پر بھی۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 بہت بڑے تجزیہ کار بزرگ صحافی۔ محترم جبار خٹک صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ جبار خٹک صاحب عوامی آواز کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور ابھی وقفے سے پہلے افتخار صاحب جو تھے ان کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ ان کا کیا ماشاءاللہ کردار رہا ہے سیاست میں بھی، صحافت میں بھی۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم افتخار احمد صاحب، معروف ٹی وی اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ہمارے بزرگ ساتھی بھی ہیں۔ اور ہمارے تیسرے بزرگ ساتھی جو ہیں وہ محترم مظہر عباس صاحب ہیں۔ مظہر عباس صاحب خود ان کا نام جو اپنا ایک تعارف ہے، تو میں زیادہ ان کی تعریف نہیں کروں گا۔ اور اگر اجازت دیں اپنا ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، ہم مظہر صاحب سے شروع کرتے ہیں گفتگو۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی تازہ انہوں نے کرونا کو شکست دی ہے، صحتیاب ہوئے ماشاءاللہ۔ تو مظہر ابھی آپ پورا اس تجربے سے گزرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ مجھے یاد ہے آپ نے ٹویٹ بھی کیا کئی مرتبہ کہ لوگ احتیاط کریں۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں جلسے جلوس پر جو ہے زور دیتے ہیں، کہتے ہیں ہونا چاہیے، بھیڑ بھاڑ ہم اکٹھا کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ دارانہ ان کا کردار ہے؟ جی شکریہ عامر۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے بیچ میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا، مجھے یاد ہے صدر پاکستان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی ہے، تو ہم بہت جلدی کنکلوژنز پہ پہنچ گئے تھے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کی بار اسپائک آئے گی۔ یہ ابھی جانے والا نہیں ہے جب تک اس کی پراپر ویکسین نہیں آتی، یہ کم و بیش ہر 2-3 مہینے بعد اس کی اسپائک آئے گی۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے ہم نے وہ احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی۔ ہم ایس او پیز کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں ماسک پہن لوں تو میں کرونا سے بچ جاؤں گا، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ پھیل کس طرح رہا ہے، کس طرح پھیلتا ہے، کس طرح آپ کی باڈی کو ٹچ کر سکتا ہے، کس طرح اس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا میرا خیال ہے ہمیں نہیں تدارک۔ اب ہم جب کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں، تو آپ آج کی 2 تقریب اٹھا لیں، تقاریب۔ ایک وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد میں، ادھر آپ دیکھیں جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے جناب، اس میں 3 لوگ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب نے ماسک لگایا ہوا اور باقی 2 نے نہیں لگایا ہوا۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ باقی 2 جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیری کر رہے ہیں یا نہیں، کہ شاید انہیں بھی نہیں پتا۔ اسی طرح آپ باقی آڈینس بھی دیکھ لیں۔ دوسرا، آپ مانسہرہ کا جلسہ اٹھا لیں، اسٹیج اٹھا لیں،
مریم نواز صاحبہ بغیر ماسک کے، ان کے پیچھے مریم اورنگزیب صاحبہ بغیر ماسک کے، جی ان کے رائٹ اور لیفٹ میں جو لیڈرز کھڑے تھے پی ایم ایل این کے بغیر ماسک کے. تو ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ رہنما سندھ کے چیف منسٹر اس وقت کوارنٹائن میں ہیں، کرونا جی ہاں، اور آپ قمر زمان قاہرہ صاحب قرنطینہ میں ہیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یہ افیکٹ ہو چکا ہے، انفیکٹ ہو چکے ہیں. تو ہمیں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں، اور ہم پھر آڈینس، اب آپ جلسے میں کراؤڈ دیکھیں، اس کراؤڈ میں کہیں بھی ایس او پیز فالو ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں، جلسے میں ہو ہی نہیں سکتے. بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی. لیکن مجھے اگر اجازت دے افتخار صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا جو قول و فعل ہے، یہ سوال خیر کرنا عجیب سا لگتا ہے، کیا ایک ہے، روشنی ڈالیے گا. اور بڑا مجھے تو لگتا ہے مجموعہ تعداد ہے کہ پی ایس سی کی میں نے مثال دی. اب وہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ اس بات پہ اعتراض ہے کہ کمرے میں لوگ زیادہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کمیٹی کے اجلاس میں وہ والا ہجوم نہیں ہوتا جو جلسہ گاہ میں ہوتا ہے، پھر بھی کچھ فاصلہ ہوتا ہے، پھر بھی لوگوں کی تعداد کچھ کم ہوتی ہے. جب یہ لوگ اپنی نجی تقاریب کرتے ہیں، اس کے لیے جو کارڈ ایشو کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں جی کرونا ٹیسٹ کرا کے آئیے گا، دیکھ بھال کرائیے گا، وہاں پر معیار کچھ اور ہے. عوام کے لیے، ہم اور آپ کے لیے کوئی اور معیار ہے. جی آپ کا جو سارا پروگرام ہے وہ لگتا ہے سیاستدانوں کے بارے میں ہے اور ان کے رویوں کے بارے میں ہے. تو کیا سیاستدان ہی ہیں جن کو ماسک پہننا ہے اور سیاستدانوں کے جلسوں میں لوگوں کو ماسک پہننا ہے؟ یہ آغاز ہے گفتگو کا، ہم آگے بھی چلیں گے. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، میں سیاستدان کیوں میں کہہ رہا ہوں اور سیاسی جماعتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک جملہ سن لیں. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ تربیت کریں، آگاہی دیں. یہ مثال ہوتے ہیں نا، آپ رہنماؤں کو دیکھتے ہیں جی کسی بھی جمہوریت میں. فرمائیے. جمہوریت چند سیاسی اداروں کا نام نہیں ہے، چند سیاسی پارٹیوں کا نام نہیں ہوتی. اس میں جمہوریت میں ادارے بھی ہوتے ہیں، اس میں چیف سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، 4 صوبوں کے آئی جی بھی ہوتے ہیں، کور کمانڈرز بھی ہوتے ہیں، بٹالینز بھی ہوتی ہیں. کہ نہ بات اتنی بڑھاؤ کہ پھر کہیں اور معاملہ چلا جائے. درست. تو ہم اس کو بہتر ہے کہ ہم اس کو ان لفظوں میں ڈھال لیں کہ ہم بحیثیت قوم ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ صرف سیاستدانوں پر آپ حملہ کرو گے اور ان کو مورد الزام ٹھہراؤ گے تو میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں تمام خرابی، تمام تباہی، تمام بربادی کہ یہ چند سیاستدان ذمہ دار ہیں جن کی پارلیمنٹ میں کل تعداد 1100. نہیں، آپ کی رائے بڑی محترم ہمارے لیے، بالکل اس کی بڑی وزن ہوگا. میں صرف بات یہ کر رہا ہوں ہم ہر چیز کو 1947 سے کیوں شروع کرتے ہیں. بات یہ کہ ابھی مسئلہ کرونا وائرس کا ہے، کرونا وائرس میں سمبلزم عوام کا ہے، اب مطلب عوام کا مسئلہ ہے، پولیٹیشین ان کا فیس ہے، تو ہم انہی کی بات کریں گے نا. ہم پہلی بات تو ان کی کریں گے کہ جو مطلب ہے اس وقت پبلک پرسیپشن کو فارم کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اگر جو پبلک پرسیپشن فارم کرنے والے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جی آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا سر اپنی بات کریں گے؟ جی دونوں بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، آپ بھی کیجئے گا. جی آپ شروع کیجئے، لیکن دوسرے کی سنیے. پبلک پرسیپشن کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. 70 سال سے پبلک پرسیپشن کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. اس کا جواب آپ کے پاس؟ میں کرونا ایک ننھا سا بھی ایشو ہے ہمارے سامنے، کرونا کا. چلے سارا کا سارا نہیں میں ڈال رہا پالیٹیشنوں پہ. آج جو فیصلہ آباد میں بیٹھے تھے کھرب پتی ارب پتی، وہ سارے سیاستدان تھے. بالکل، وہ تو مظہر نے بالکل کہا، میں متفق ہوں آپ سے، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ایسا نہ کریں. اور جو جلسہ سجا رہے ہیں وہ بھی کہیں پھر ان کو کہ جی ہم آنے نہیں دیں گے آپ کو. جی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ من حیث القوم ہم سنجیدگی کا دامن نہیں پکڑ رہے. ہم اس خطرے کا احساس نہیں کر رہے. ہمیں خطرے کا احساس کرتے ہوئے پھر آپ کہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں. جب آپ سیاستدانوں سے یہ بڑا آپ نے اچھا وہ کیا کہ من حیث القوم ہم جو ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے. مجھے اگر اجازت دیں ڈاکٹر جبار خٹک صاحب کی طرف جائیں. جبار خٹک صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا کرونا کا، اس میں ہم سب بہت تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا فعال کردار ادا کیا تھا اور بڑا بروقت اقدامات بھی کیے تھے. اسکولوں کی بندش کی، سب سے پہلے تالہ بندی کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گنگا جو ہے الٹی بہہ رہی ہے. مجھے یاد ہے سی ایم سندھ جو مراد علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے بڑے دردمندی سے، اور ہم سب یقین کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ بھائی آپ جو احتیاط کریں.
اب لیکن جو ہے وہ اس چیزوں پہ جو خود کہا کرتے تھے اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، نگیشن ہے اس کی. جی تو آپ جو ہے نا وفاق سے یہ سوال کریں گے، پہلے تو مذاق اڑاتے تھے، اب ایک دم جو ہے نا وہ سنجیدہ کیوں ہو گئے اس سارے بارے. دونوں طرف میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ دونوں طرف کی تبدیلی آئی بات ہے، ہے. ایک طرف بہتر آگے ایک طرف پیچھے چلے دیکھیں گئے. میں بتاؤں، سندھ کے اندر یعنی کراچی میں مجھے کل ہی ایک اتفاق ہوا، ایک مریض کو تو کسی ہسپتال میں جگہ نہیں ہے. لاہور میں بھی جو ہے نا کوئی مطلب وینٹیلیٹر اس وقت دستیاب نہیں ہے، صورتحال ایسی ہے. لیکن اب آپ جو ہے نا اگر اس سارے کرونا کے اس مسئلے کو اگر آپ جو ہے نا بالکل مجرد انداز سے، ایک بالکل جو ہے نا ہمارے سماجی رویے سے جس کی طرف جو ہے نا افتخار صاحب نے اشارہ کیا، اور وہ جو ہے نا ہم سماج کہتے ہیں تو سماج میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے خلاف بات سننا گوارا بھی نہیں کرتے. سارے لوگ سماج کا ایک جو ہے نا وہ بنتے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر جہاں جو ہے نا صحت پر جو ہے نا جس قسم کا ریاستی اور حکومتی جو رویہ ہے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جس قسم کا ایک افسوسناک رویہ ہے کہ ہم صحت پر جو ہے نا خرچ کتنا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ دیکھیں کہ پولیو کے قطرے پلانے والی جو ہے نا معصوم لڑکیوں کو جب جو ہے نا یعنی کہ نشانہ بنایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اس سارے مطلب ہے کہ سارے پس منظر میں اب آپ جو ہے نا کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کے بارے میں سینٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے اب آپ کو بھی بہت سارے سرکاری دفاتر میں جانے کا اتفاق ہوگا. جب سرکاری دفاتر ہیں تو مقامی حکومتوں کے بھی ہو سکتے ہیں، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتوں کے بھی، اور وفاقی حکومت سے بالا حکومتوں میں. میرا تو اتفاق ہے کہ وہ ہے کہ بھئی وہاں پر وہ جب سندھ حکومت چیخ رہی تھی اور اب وفاقی حکومت چیخ رہی ہے، دونوں صورتحال میں کوئی بھی ایس او پیز کو جو ہے نا فالو نہیں کر رہا. کہ ہمارے پاس جو ہے نا ماس ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے جیسے ہمارے کراچی جیسے بدنصیب شہر میں موجود ہی نہیں ہے، وہاں جو ہے ایس او پیز جو ہے نا اگر آپ اسٹرکٹلی جو ہے نا جلسے کے لیے نافذ کریں کہ جلسہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جلسے کو چھوڑیے کل تک، جیسے کہ افتخار صاحب نے کہا فیض آباد کا تو آپ نے جو نا منتشر نہیں ہونے دیا، لیکن بھائی اوکاڑا کی زمینوں کے جو ہے نا کہ اپنی جو ہے نا آبائی زمینوں کی حصول کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اسی لاہور میں جو ہے نا اور اسی اوکاڑا میں سخت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کاشتکاروں نے کیا کس بے دردی سے جو ہے نا ایک کاشتکار کے جو ہے نا وہ ہو گئی، لیکن اسی کے چند دن بعد فیض آباد میں جو ہے نا وہ پورا دھرنا جو ہے نا آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا واقعی کورونا کے بارے میں حساس ہیں اور بہت سنجیدہ ہیں، یا آپ کے جو ہے نا مقاصد کچھ اور ہیں. اچھا پھر جو ہے نا بات یہ ہے کہ اگر آپ کورونا کو اتنا ہی سنجیدہ سمجھتے ہیں تو ڈائلاگ شروع کرو نا. اپوزیشن تو کہتی ہے یار ہم این آر او مانگ نہیں رہے، آپ یہ کہتے ہیں ہم ملاقات اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نا ہمیں این آر او نہیں دیں گے. بھئی آپ جو ہے نا ایک وسیع تر ڈائلاگ شروع کرو. جو سیاسی بے چینی ہے، جو ملک کی صورتحال ہے، ابھی جب سینٹ کے الیکشن آ گئے تو آپ کو انتخابی اصلاحات یاد آ گئی ہیں. تو یہ سارے مطلب ہے کہ اس قسم مطلب یہ کہ سب کو اپنا اپنا، ہر ادارے کو، ہر حکومت کو اپنا اپنا احساس. ایک بات جو ہے نا یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب کہ ابھی کچھ دن پہلے اب جو ہے نا گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے وہاں الیکشن ہوئے ہیں. اس تناظر میں آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کورونا کے جو ہے نا کی آڑ میں آپ سیاسی سرگرمیوں کو بند کریں؟ دیکھیے ہم جب طالب علمی کے زمانے میں دفعہ 144 ہمارے جلوسوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو ہم 4 کی ٹولوں میں بھی جلوس نکالتے تھے. آپ جو ہے نا سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کیوں نہیں کرتے کہ وہ ایس او پیز کی اپنے جلسوں میں سختی سے پابند کر دیں؟ آپ کی تو گردان کی ابتدائی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جلسے نہ کرو. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب ایک مسئلہ جو ہے حکومت کی جو خواہش ہے وہ کورونا کا مقابلہ نہیں کرنا بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی تحریک نہ چلے. بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ہے، مگر مظہر عباس صاحب ہم جو بات کرتے ہیں مطلب ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے کہ آپ جو ابتدا کریں گے ان لوگوں سے کریں گے جو پبلک پرسیپشن فارم کرنے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر دستے کا کردار ادا کریں گے. میری ناقص رائے میں آپ ہمیشہ رہنماؤں کی طرف دیکھتے ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں، بیانیہ سیٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر نیچے تک فالو کیا جاتا ہے. وہ چاہے ادارے کریں، چاہے وہ مذہبی علماء کریں، تعلیمی ادارے کریں، ہم اور آپ کریں. تو وہ وہاں پر مجھے ایک نظر آتا ہے کہ جو لیڈرشپ کا کام ہے، جو سیاسی بالغ النظری کی ضرورت ہے، وہ نظر نہیں آ رہی دونوں طرف سے.
حکومت کی طرف سے ایسا بالکل انہوں نے کہا ڈائلاگ ہونا چاہیے، کوئی اس میں بات نہیں، لیکن یہ پہلکاری اس میں خلاف بھی کر سکتی ہے، وہ بھی اپنا بڑا پن جیسے پیپلز پارٹی دکھا رہی تھی پہلے راؤنڈ میں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو، انسانی جان بڑی عزیز ہے، ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے. جی مظہر. دیکھیں عامر، ہم بحث کو یہ وہ بحث نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا. ہاں ایگزیکٹلی، بحث یہ ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا. بہت درست. ہاں چیز یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے تو میں صرف یہ بات کہہ کر جلسے نہیں کروں کہ چونکہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے تو میں بھی جلسے کر رہا ہوں، تو پھر آپ میں اور گورنمنٹ میں فرق نہیں ہے. دیکھیے میری سینس آف ریسپانسبلٹی کیا ہے ایز اے پولیٹیشین. جب میں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، کلیم کرتا ہوں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، تو یہ میرا فرض ہے کہ اگر اپوزیشن یہ فیصلہ کرتی، میں آج کی بات نہیں کر رہا، حکومت کی نیت کچھ بھی ہو، آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی امریکہ کی مثال دی جب بڑا کھٹکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکی الیکشن کے بعد کتنی اسپائک بڑھی ہے، ایک روز میں کتنے کیسز بڑھے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں ریئلائز کر رہے. ہم اس بحث میں کر رہے ہیں کہ جی صرف پولیٹیشنز کو کیوں نہیں، صرف پولیٹیشنز کا مطلب نہیں ہے، لیکن کیا پولیٹیشنز اور کتنے لوگ جو ہے وہ پبلک میٹنگز کرتے ہیں، اور کتنے سیکشن آف دا سوسائٹی جو ہے وہ عوامی ریلیز کرتے ہیں. نہیں کرتے. آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، میرا کام ہے. مجھے پتا ہے کہ آج جلسہ ہو جائے گا، آج مانسہرہ میں جلسہ ہو گیا، کیا اس کے بعد مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کا اگر کوئی جلسہ ہو یا پیپلز پارٹی کا کوئی جلسہ ہو، ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اگلے ایک ہفتے میں؟ نہیں پوچھتے. ہمیں اس وقت خیال آتا ہے جب کوئی ہمارا چاہنے والا، کوئی جاننے والا جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے جرنلسٹ کتنے مارے گئے، ڈاکٹرز کتنے مر رہے ہیں، اور کتنے دیگر جو پیرامیڈیکلز ہیں وہ کتنے ہلاک ہو رہے ہیں. ہمیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں آ رہی. ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی نہیں صرف اس سیکشن آف سوسائٹی کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس آڑ میں کر رہی ہوگی گورنمنٹ، اس آڑ میں وہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہوں گے، لیکن کیا کرونا ایک ریئلٹی نہیں ہے، ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کرونا کس طرح پھیلتا ہے؟ کیا ہم کو یہ نہیں پتا کہ ایس او پیز کیسے فالو کیے جاتے ہیں؟ کوئی یہ کیوں کہے کہ آپ ایس او پیز فالو کریں؟ کیا میں اسٹیج پہ 4 لوگ نہیں بیٹھ سکتے؟ ضروری ہے 100 لوگ 150 لوگ اسٹیج پر بیٹھیں؟ اگر فرض کریں آپ جلسہ کر بھی رہے ہیں، اول تو جلسہ کر کے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی بھی جلسے میں آپ نہیں فالو کر سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. کسی ایک سیکشن آف سوسائٹی نے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز لے لیں، دوسرے اپنا وہ احساس ذمہ داری نہیں نبھایا ہے. لیکن میں پولیٹیشنز کو اس لیے وہ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت پچھلے 2-1.5 مہینے میں سب سے زیادہ جلسے تو پولیٹیکل پارٹیز نے کیے ہیں، سب سے زیادہ ریلیز تو پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہیں. ہم وہ ایون جلسوں کے اندر آپ مجھے بتائیں، چاہے پی ٹی آئی کے جلسے ہوں یا اپوزیشن کے جلسے ہوں، کسی ایک جلسے میں کسی ایک اسپیکر نے تقریر میں یہ کہا کہ کرونا سے بچاؤ کی کیا تدابیر آپ کو کرنی چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ بالکل. کوئی ایک گائیڈ لائن نظر آئی؟ پی ڈی ایم کا ایک ریزولوشن بتا دیں کرونا کے حوالے سے، کوئی پی ٹی آئی کی اس میں. میں بات صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کتنی مہلک بیماری ہے. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے نتیجے میں اگر آپ جو ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ویسی نہیں ہیں، ابھی آپ نے خود کہا کہ ہاسپٹل میں جگہیں نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر وہ سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف ریئلائزیشن نہیں آ رہا کہ اس سے ہمیں کس طرح فائٹ کرنا ہے. درست. اچھا یہ جو افتخار صاحب مظہر صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں بھی میرے خیال میں مظہر سے اس معاملے میں بہت زیادہ متفق ہوں کہ ہم لوگ اگر دیکھیں گے بحیثیت ایک عام شہری کے، ہم دیکھیں گے سیاسی جماعتوں کو، اور جو سیاسی جماعتوں کا ایک ہم تعریف کرتے ہیں کہ جی ان کے رہنما اور ان کے کارکن، ان کا کام ہوتا ہے عوام میں آگاہی پھیلائیں، وہ لوگوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں، سمت دیتے ہیں. گلی محلے میں بھی سیاسی کارکن یہی کیا کرتا تھا. آج لیکن میں اس کلاسیکل رول پہ ہمارے لوگ بات ہی نہیں کرتے، اور ہم لوگ جو ہے وہی والی بات آ جاتی کہ جی حکومت نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے. تو کہیں تو پہلکاری ہوتی نا کہ جو خود رسپانسبلٹی لینا کہ جی افتخار صاحب کہیں جی میں سب سے پہلے کروں گا، باقی کرے نہ کرے، میرا مخالف کرے نہ کرے، لیکن یہ کام مجھے کرنا ہے کیونکہ اصولی طور پہ درست ہے. جی میں پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو ٹیلی ویژن کے 60 مالکان ہیں وہ سارا دن اپنی ٹرانسمیشن میں
कितनी दफा बगैर पैसे लिए लोगों को इस बात से वार्न कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अखबारात के ABC के सर्टिफिकेट याफ्ता करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात लेने वाले अखबारात के मालकान कितने सफ़ों पर मुफ्त इश्तिहारात रोज़ाना इस हवाले से दे रहे हैं? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि एप्टमा ने अब तक कितनी दफ़ा अखबारात के फुल पेजेस लेके इश्तिहार दिया है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि शुगर मिल एसोसिएशन वालों ने इन जिम्मेदारी को कैसे निभाया है? देखे मेरी बात सुने प्लीज। जी फरमाइए। मैंने बात को खत्म कर दिया ये कह के हम बहसियत कौम नालायकी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं, बड़ा आपने अच्छे सवाल उठाए, मैं सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगा। जैसे मैं अगर कहूं कि मैंने 8 प्रोग्राम किए हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों में, तो मेरे 50% प्रोग्राम जो थे वो कोरोना के हवाले से थे। कल भी मैंने जो प्रोग्राम किया था कोरोना पे किया था, ना मुझे कहा किसी ने कि आप करेंगे, ना किसी ने रोका। तो ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना कि आप क्या करते हैं। अगर मैं ट्वीट करूंगा कोरोना पे तो मेरी जिम्मेदारी है, या मैं अगर लिखूंगा तो मेरी जिम्मेदारी है। कोई ना हमें कहेगा ना कोई रोकेगा। तो हम मेरा और आपका भी तो कोई वो है ना किरदार। जी मेरा ख्याल है कि आपने सुना ही नहीं, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो सहाफ़ी कारकुन के तौर पे बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। आप प्लीज डू नॉट लेट अस नॉट मिक्स द वर्ड्स। मैं सेठ की बात कर रहा हूँ, मैं APTM की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल के मालकान की तरफ से दिए गए इश्तिहारात के हवाले से, मैं बात कर रहा हूँ शुगर मिल्स के हवाले से। अच्छा, CPNE की नुमाइंदगी है हमारे पास, हम पूछते हैं ना जब्बार खटक साहब से, भाई क्यों आप लोग कोरोना में इल्म आगाही फैलाने के लिए क्यों नहीं किरदार अदा करिए APNS और CPNE, या कर रही है? मुझे नहीं पता। ये इफ्तिखार साहब का एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। इफ्तिखार साहब ने CPNE का नहीं कहा, मैंने ले लिया ना वो नाम, रह गया। मैं कब आप CPNE के बिल्कुल जी रहनुमा है, आपने ले लिया। लेकिन CPNE को भी जो है ना आप इस समाज का एक हिस्सा समझे, एक बात ये। और इस वक्त जो है ना कोरोना की वजह से जो मीडिया के इदारों की जो सूरत हाल हुई है, जितने कारकुन जो है ना तनख्वाह कई महीनों की तनख्वाहें उनके सेठ उनके मालकान नहीं दे रहा है, और जो है ना हुकूमत के ज़िम्मे जो अरबों रुपए है, सिंध हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के, वफाक के, KP की हुकूमत के, जो मीडिया को देने से इनकारी हैं, वो तो एक अलग वजह, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। लेकिन मसला जो कोरोना की बात हो रही है, देखिए मैं आज कोरोना के बारे में उसको जो है ना उनके एहतियाती फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ। लेकिन मसला जो है ना बुनियादी तौर पर है कि सिर्फ हमारे जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या चाहे जो है ना हमारा मीडिया हो, चाहे जो भी सिलसिला हो, वहाँ हमारा पास जो है ना सिर्फ हुकूमत के अलावा बाकी जगह भी जो है ना सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। एक मरीज़ जो कोरोना का जो है ना वो दाखिल होता है, आज ही जो है ना एक साहब जो कराची के ज़बरदस्त किस्म के पूरे मुल्क को प्रिंटिंग प्रेस पे सप्लाई करते थे, इब्ने हसन, वो कई दिनों से थे, और आज जो है ना उनके वरसा को लाश उस वक्त मिल रही है जब वो 1 करोड़ रुपया देंगे। समझे, ये एक इब्ने हसन की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ये एक सूरत हाल है, सिर्फ एक जलसा का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप एक ग्रैंड डायलॉग करें, हुकूमत ज़िम्मेदारी का सबूत दे सियासी पार्टियों को और सिविल सोसाइटियों को, जिस तरह से और भी जो है ना लोग हैं कि सहाफ़ियों की तंजीमों को भी, डॉक्टरों की तंजीमों को भी, ताजरों की तंजीमों को भी, सबको बुलाएं और एक वसीतर डायलॉग करें कि कोरोना की आफत से कैसे निपटा जा सकता है। देखिए हमें जो है ना ये इस बात के कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि हमने बहैसियत मुसलमान भी जो है ना कोरोना के साथ जो है ना वो जो हमने उसके साथ फरागदिली का मुजाहरा किया है, आप उसको भी जो है ना वो यानी कि करें। जबकि हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करें। मजहबी इज्तिमा जो है ना किसी जगह बहुत ज़्यादा हो गए। सऊदी अरब में जो है ना इज्तिमात को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये चीज़ें बहुत पहले लेनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, देखिए पाकिस्तान का मसला ये था कि बलूचिस्तान में भी इस वक्त वफाक की जो है ना एक इलाही हुकूमत है, उसके चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि जब ईरान के बॉर्डर पर जो सारा हुआ तो हमें यकोतना छोड़ दिया गया। तो बात यह है कि वो भी तो आप बात करेंगे नहीं कि इतना बड़ा फैलाव क्यों हुआ। और ऐसे भी मुल्क है, तंजानिया जैसा, नाइजीरिया जैसा मुल्क है जिसको कल हम बिल्कुल नाइजीरिया को तो कुछ नहीं समझते थे, आज वहाँ क्या कोरोना की क्या सूरत हाल है। आप देखिए उन्होंने बहुत ही शुरू में बोली है। अब जब हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो आप कम्युनिकेशन के ट्रांसमिशन के रास्ते सब बंद करेंगे ना।
اور اس کے بعد جو ہے نا آپ سلسلہ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاستی طور پر حکومتی طور پر اور ایک جو ہے نا سماجی طور پر بھی ہم نے کورونا کے متعلق جو رویہ کیا ہے وہ گرانڈ ڈائلاگ کریں اپنے اوپر جو ہے نا. ہم 5 اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. اور یہ جو اگر آپ نے غور کیا ہو کہ میں نے وہی کہا تھا کہ جی سیاستدان اگر پہل کاری کریں گے تو آپ مذہبی علماء کو بھی کہیں گے کہ جی مذہبی اجتماعات میں آپ احتیاط برتیں. آپ سوسائٹی کے دیگر کہیں سے شروعات کریں گے نا, کہیں سے آپ یار مذہبی علماء کی معاف کرنا بدقے خطیب جو تھے وہ ٹی وی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے. آج کل ہر خطیب کا جو ہے نا الگ یوٹیوب چینل ہے یار. آپ جو ہے نا یہ کیا ہمارے سماج کے تضادات کی بات کر رہے ہیں. میں وہی عرض کروں کہ کہیں سے آپ شروعات کریں گے نا کہ بھئی اگر جبار کھٹک صاحب ایک فیصلہ کرتے پہلے خود عمل کریں گے, اس کے بعد تلقین کریں گے, پھر آگے چلیں گے مذہب. لیکن ایک جو بات ہے, جی افتخار صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ یقین کریں کہ جس خاتون انسپیکٹر کا سر پھاڑا گیا ایک مسجد کے باہر, کرونا کے خلاف ہونے والی مہم کو اسی دن سبوٹاژ کر دیا گیا. اچھا مظہر, یہ بہت ساری مطلب ہے پوائنٹس آئے ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہوا کہ جو بڑی وائٹل ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے, وہ احتیاط کے ساتھ ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں کچھ ایکٹیویٹیز وہ ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں, جن سے ہم بچ سکتے ہیں. ہم گھر سے کام کر سکتے ہیں, بعض صورتوں میں ہم گھر میں عبادت کر سکتے ہیں, ہم مطلب بہت ساری احتیاطیں جو ہے وہ خود کی جا سکتی ہیں. تو ایک تو وہ بات ہو. یہ جو بات ہے کہ کراچی میں جیسے بھی انہوں نے 2 مثالیں دی جبار کھٹک صاحب نے 2 مریضوں کی کہ ان کو کہتے ہیں جو داخلہ نہیں ملا اسپتالوں میں. ایسا میرے خیال میں ہر کراچی آئٹ کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے کہ جی اسپتال بھر گئے ہیں, آپ اس رسوخ استعمال کرتے ہیں لیکن جگہ نہیں ملی, اور ابھی صرف آغاز ہے. تو یہ صورتحال کہاں جائے گی, اور اس میں جو اپنا میرے خیال میں انفرادی ذمہ داری ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی دیکھیں عامر, ایک تو چیز یہ ہے کہ معاشی صورتحال پہ تو بہت برا اثر پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم انپریسیڈنٹڈ پیریڈ کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر بھی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فرض کریں آپ جیسے شادیوں والی صورتحال ہے, میرج ہالز ہیں اور دیگر فیکٹریز ہیں, اس میں ان امپلائمنٹ کتنی پھیل گئی ہے اس کی وجہ سے. بہت سے لوگ, ظاہر ہے یہی ایک طریقہ ہے, انہوں نے کہا جی نہیں کاروبار چل رہا, بند کر دیں کاروبار اٹھا کے. تو اس کا ایک تو یہ پہلو ہے. یہاں یہ بحث نہیں ہو رہی. مجھے بتائیں کہ اگر کرونا کی وجہ سے, ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے اگر اپوزیشن پارٹیز یہ فیصلہ کرتی کہ چونکہ کرونا اس وقت بہت اس کی سیکنڈ اسپائک آ رہی ہے, لہذا ہم جب اپنے جلسے جلوس جنوری تک یا فیبروری تک ملتوی کرتے ہیں اور اس کے بعد صورتحال کو دیکھیں گے, تو آپ جو ہے وہ زیادہ گریس شو کرتے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو آگے بڑھوا دیتے, اس لیے کہ لوگوں کی جان اور مال, لوگوں کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا اس چیز کا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ ہیلتھ فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں نہیں. اب فرض کریں گلگت بلتستان میں ایک دم کرونا پھیل جاتا ہے, وہاں کتنی ہیلتھ کی کتنی فیسلٹیز ہیں. ہم نے تو الیکشن کر لیا, الیکشن ہو گیا, کچھ پارٹیز جیتیں کچھ پارٹیز ہاریں, ہم جلسے جلوس کر کے واپس آ گئے. لیکن وہاں ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں آگے اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو کیا میں بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ یہ ایکسیپٹ کروں گا کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے جلسے, مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے جلوس, مجھے اس وقت یہ ایکٹیویٹیز کو پوسٹ کر دینا چاہیے تھا. کیا حکومتی سطح پر اتنے فنکشنز ہوئے, ابھی ریئلائزیشن آئی نا کہ جی ہمیں نہیں کرنے چاہیے, لیکن اس سے پہلے تو آپ نے کیے اور فنکشنز کیے, وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک غیر ذمہ دار بیان. ہم اس کو ہم نے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بنا لیا. ایک بیماری جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت اس بات پہ لڑ رہی تھی. ہم نے بڑا آپ نے اہم نکات اٹھائے. مظہر میں خطہ کلامی یوں کروں گا, بالکل. بات یہ کہ کرونا کے نام پر سیاست ہوئی ہماری, جو بڑا المیہ رہا, اور یہ بھی ہماری مسئلہ رہا کہ میرے خیال میں جو میں کہوں گا ٹیک اوے ہے اس سیگمنٹ کا, کہ عوام اپنے مفاد میں
وہ کوشش کریں کہ جی سیاسی سماجی مذہبی جو اجتماعات ہیں جتنا ان سے گریز کر سکتے ہیں کریں، اور اس میں یقیناً ہر مطلب ہے کہ دعوت جو ہے قبول کرنے کی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ جب یہ موسم سرما گزر جائے، اس کی اسپائک میں کمی آ جائے، تو پھر مطلب ہے جتنے مرضی آپ اجتماعات کیجیے گا، جلسے جلوس کیجیے گا. یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ پی ڈی ایم کا جو چارٹر آف پاکستان ہے اس پر بھی بات کریں گے، کچھ ہم بات کریں گے کہ جناب یہ جو گورنمنٹ کا رسپانس اس معاملے پہ وہ بھی ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تو جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہوئی کہ جی وبا کے دنوں میں احتجاج پر اجتماعات پر جو ہے وقفہ ضروری ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. اب ہم اس سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے کچھ سیاسی مسائل پر. چارٹر آف پاکستان جو ہے پی ڈی ایم نے دیا ہے 12 نکاتی، اور افتخار احمد صاحب انہوں نے بہت سارے چارٹرز دیکھے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھے. افتخار صاحب یہ جو 12 نکاتی چارٹر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے مسائل کا حل؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اب عوام کے مسائل کا حل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری حکومتیں کوئی اتنی ڈیپ سٹڈی کرتی ہیں، اینالائز کرتی ہیں سچویشن کو کہ کل ہماری آبادی کتنی بڑھے گی، ہماری موٹر سائیکلیں کتنی بڑھیں گی، دکانیں کتنی چاہیے، درخت کتنے لگانے ہیں، ہاسپٹل کتنے چاہیے. ساری چیزیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہیں. جب آپ چارٹر پیش کرتے ہیں تو چارٹر میں صرف ووٹ کو عزت دو کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. خواہشات کے علاوہ روڈ میپ ہونا چاہیے. جی ووٹ کو عزت دینا ایک بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. اگر ووٹ کو عزت دیں گے تو پارلیمنٹ آئے گی، اگر پارلیمنٹ آئے گی تو ہم یہ ساری باتیں کریں گے نا جو باقی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ فیز آ گیا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو میری بات کرنی ہوگی، عوام کی بات کرنی ہوگی، پاکستان کے اقتصادی مسائل کا حل دینا ہوگا عملی طور پہ. بس میں کہتا ہوں کہ ایک گلاس جو ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر مجھے تجویز پیش کری ہوگی جو گلاس مجھے پسند ہے اس کا سائز کیا ہوگا، اس میں پانی کتنا آئے گا، اس کی تھکنس کتنی ہوگی، اور وہ کس چیز کا بنا ہوگا. اب متبادل پروگرام ان کو دینا ہوگا، ورنہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے. اچھا بڑا جی اہم بات کی آپ نے. مجھے اجازت دیں ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، اب سوال یہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خواہشات وش لسٹ دے دی اور روڈ میپ نہیں دیا. آپ یہی محسوس کرتے ہیں جو 12 نکاتی چارٹر ہے اس میں یہ وش لسٹ ہے، اس میں کوئی آگے بڑھنے کا فریم ورک نہیں ہے، کوئی تفصیلات نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے افتخار صاحب نے تو یہ بات کہی کہ وہ جو ہے نا تمام سیاسی پارٹیوں کو ان کی بات کرنی چاہیے. جب وہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عام شخص کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر جو ہے نا حکومت کو کیوں سیاسی پارٹیوں کے جو ہے نا چارٹرز کی اور اجتماعات کی پڑی ہوئی ہے، اور کیوں ہم آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں؟ بطور صحافی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ میں بطور صحافی میں بات یہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس بات کا کیوں جائزہ نہیں لیا کہ کراچی میں جو ہے نا 200 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں ایک جو وہ کیا کہتے ہیں کسی سندھ کے کسی دیہات کا جو کاشتکار ہے اسے جو ہے نا 20 روپے کلو مل رہا ہے. اسے یہ 20 روپے کلو جو ہے نا کراچی میں آتے آتے صفر کا اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کیا جو ہے نا ریاست کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا نہیں رہی. بات یہ کہ حاذا من فضل ربی، یہ سارے آڑتی، یہ سارے تاجر، یہ سارے ذخیرہ اندوز جو ہے نا جس طرح سے غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ حکومتوں میں بھی ہیں، مڈل مین بھی ہے، شکر کا مسئلہ، آٹے کا مسئلہ اور یہ وغیرہ اس قسم کا سلسلہ سارا، کہ ہم جو ہے نا کسی کو بھیج بھی دیتے ہیں لندن میں اور پھر بلا بھی دیتے ہیں اور پھر بلا کے اس پہ مقدمہ بھی درج کرا دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے آپ جو وہ میثاق جو ہے سیاسی میثاق کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ میثاق معیشت کی ضرورت ہے، میثاق صحت کی، میثاق تعلیم کی، سمجھے نا، میثاق انصاف بھی بہت ہی کوئی سستا. بات یہ کہ یہ عوام کے یہ حقیقی مسائل ہیں. اگر سیاست صرف اسی پر رہ جائے گی کہ ہمیں جو ہے نا ووٹ کو عزت دینا ہے،
تو ووٹ کو عزت جو ہے نا صرف اس وقت ملے گی کہ جب وہ ووٹ لینے والے جو ہیں یا ووٹ طلب کرنے والے عوام کے حقوق کی بات کریں. بدقسمتی سے عوام کے حقوق کی بات کرنے والے اور ان کی تنظیموں کو 70 سال سے جو ہے نا ادموا کر دیا گیا ہے, اور اب جو ہے نا سیاست جو ہے نا اربوں روپے کا کھیل ہو گیا ہے. اب اربوں روپے کا کھیل ہو ہے, کوئی غریب آدمی آج کل الیکشن کا سوچ ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو بھی اور حزب اختلاف کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ انتخابی عمل کو کیسے سستا کیا جائے تاکہ عام آدمی آ کر جو ہے اس الیکشن کے اندر حصہ لے. اور یہ بھی بات ہو کہ عوام کے حاکم کون ہیں. عوام کے حاکم جو ہے نا عوام کے مینڈیٹ عوام خود ہیں, ان کے مینڈیٹ لینے والے ہیں, یا جو ہے نا کوئی پس پردہ جو ہے نا کوئی طاقت یا سمندر پار جو ہے نا کہ کسی بلو ہاؤس میں اور کسی جو ہے نا بلیک ہاؤس میں اور کسی بات کر دی نا کہ بھائی اتنا مہنگا الیکشن ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے ابھر کے ہی نہیں آ سکتے. کہ کوئی مزدور آ جائے, کوئی کسان پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو تو ہوتا ہی نہیں نا کہ ٹریڈ یونین کے لوگ کہاں ہوتے. ورنہ ہم نے ایسا نظام بنانے کے لیے مثالات کریں, آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. سر وہ اسی لیے بھی نہیں آتے کہ سیاست کو نیچے جو ہے نا منتقل نہیں کیا, صحافت جیسے ادارے کو ہم نے نیچے منتقل نہیں کیا ہے. مقامی صحافت موجود ہی نہیں ہے. مین اسٹریم کی صحافت جو ہے نا وہ سب دندراتی پھر رہی ہے, جو کہ ایجنڈا کیا کہتے ہیں میڈیا کا دوسرا نام ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, یہ جو اگر ہم آتے ہیں 12 نکاتی اس ایجنڈے پر جو میثاق پاکستان ہے, بقول ہمارے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب کے بھی, کہ جناب مطلب ہے اس میں بھی مسائل کا حل نہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی عامر, ہمیں کیوں ضرورت ہے میثاق جمہوریت کی یا میثاق پاکستان کی؟ کیا کانسٹیٹیوشن سے زیادہ بڑا میثاق کوئی ہو سکتا ہے؟ 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس موجود ہے, اس کو اصل شکل میں بحال کریں, وہ آپ کا میثاق پاکستان بھی ہوگا, وہ آپ کا میثاق جمہوریت بھی ہوگا, وہی بنیاد ہے آپ کے پورے سسٹم کی. لیکن ہم وہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس پہ عمل کرتے نہیں ہیں. ہم نے خود اس کو مسلسل وائلیٹ کیا ہے, اس کی شکل بگاڑ دی ہے. کبھی عامروں نے بگاڑی اور عامر چلے گئے تو جمہوریت نوازوں نے اس عامر کی امینڈمنٹس کو اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ رہنے دیا کیونکہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے تھے. تو میں تو نہیں سمجھتا کسی میثاق کی ضرورت ہے. میثاق موجود ہے آپ کا, اب آپ اٹھا لیں ان 12 پوائنٹس پہ. آپ مجھے بتائیں ان 12 پوائنٹس میں کہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی کی بات کی گئی ہے؟ کہیں یہ بات کی گئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے انتخابات اور اپنے اندر جمہوریت اسی طرح لائیں جس طرح میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ملک کے اندر جمہوریت؟ کیا ہم نے یہ بات کی کہ 18ویں ترمیم کو اگر نچلی سطح پر لے جانے کی بات 18ویں ترمیم میں ہے تو جہاں اپوزیشن کی جماعتوں کی گورنمنٹ موجود ہے وہاں اس کو نچلی سطح پہ کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ اگر سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی موجود ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین انڈر چارٹر آف ڈیموکریسی اپوزیشن کا ہونا چاہیے. تو سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ میں سائن تو کر رہا ہوں چارٹر آف پاکستان پہ, میں سائن تو کر رہا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, لیکن میری تو گورنمنٹ ہے. اگر میں عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہپوکریسی ہے کہ ایک طرف آپ چارٹر آف پاکستان پہ دستخط کر رہے ہیں, ایک طرف آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کرتے ہیں, دوسری طرف آپ NRO کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ڈکٹیٹر سے بات کرتے ہیں, اس کے بنائے ہوئے سسٹم کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں. پھر آپ اسی 18ویں ترمیم کو جب عمل درآمد کی بات آتی ہے تو نہیں, میں سے نچلی سطح پہ اختیار نہیں دوں گا, نہیں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے اپوزیشن کو کیوں بننے دوں؟ مرکز میں تو آپ بننے دے رہے ہیں. لیکن اگر بات سندھ کی آ گئی تو سندھ میں آپ نہیں بننے دے رہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو درست کرنا پڑے گا, نفی کریں. اچھا افتخار صاحب, میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ جو مظہر صاحب نے میرے خیال میں بڑا صحیح پیرائے میں چیزوں کو کانٹیکس میں رکھا ہے کہ پہلا تو آئین اور پھر جو خود تضادات کا شکار ہے کہ جی کچھ چیزیں خود عمل نہیں کرتے لیکن تلقین کرتے ہیں. اور اسی میں 12 نکات میں کہہ رہا ہوں جی اسٹیبلشنگ افیکٹو لوکل گورنمنٹس. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں چاہے نون لیگ ہو پنجاب میں چاہے پیپلز پارٹی سندھ میں ہو, یہ ہونے ہی نہیں دیتے. خود انہوں نے 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ دیا. تو یہ تو خود مطلب ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. جی اب مجھے 5 منٹ دیجیے گا پلیز. سر 2 منٹ سر. 2 منٹ؟ ہاں 2 منٹ میں وہ بڑا پروڈیوسر نکال دے گا مجھے, بڑا مسئلہ ہے نا, میں 2 منٹ سے زیادہ وقت دوں گا. جی بولیے. بس یہ ہے کہ آپ کے پروڈیوسر کو میرا سلام پہنچے, محبت برا.
اور دعا کریں آپ بھی اور میں بھی اور آپ کا پروڈیوسر بھی کہ ہم غریبوں کے بھی مسائل کس دن زیر بحث آئیں، کسی چارٹر میں کسی کاغذ پہ لکھے جائیں ہمارے معاملات، اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارا ہونا کیا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کیسے ہونی ہے، ٹاٹ پہ پڑھنا ہے، کتنے بچوں نے ٹاٹ پہ پڑھنا ہے، کتنے بچوں کے پاس ڈیسک ہونے ہیں، کتنے بچوں کو ہم نے دودھ دینا ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں دودھ بھی ملا کرتا تھا اسکول میں، اور وہ بھی بند ہو گیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری سڑکیں کیسی ہوں گی، انفراسٹرکچر کیسا ہوگا، تحصیل میں ہم نے کیا کرنا ہے، ڈسٹرکٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو لوکل باڈیز کی آپ بات کرتے ہیں، ہندوستان میں 94 کے اندر جا کے اس کو تسلیم کیا گیا، دا تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ، اور اختیارات کا تعین کیا گیا 94 میں۔ 1947 میں ملک بنا، محسوس کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کی 72nd and 73rd کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دی انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اس میں یہ پاور پھر ڈیلیگیٹ کی گئی اور ڈیفائن کی گئی کانسٹیٹیوشن میں کہ لوکل باڈی یعنی جو ان کا پنچایت سسٹم ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، ہمیں وہ اختیارات دینے ہوں گے۔ اور میرا چونکہ 1 منٹ ابھی باقی بچتا ہے، میں نے اب تک 3 وزرائے اعلیٰ سے بیٹھ کے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے سارے معاملے پہ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار آپ ہمیں اتنا بیوقوف مت سمجھیں کہ ہم اپنے اختیارات ان لوگوں کو دے دیں۔ اگر یہ میں اختیارات لوکل باڈیز کو دے دیتا ہوں تو پھر صوبائی اسمبلیوں کا رول کیا رہ جاتا ہے۔ یہ 3 وزرائے اعلیٰ نے مجھ سے بات کی، پرسنلی میری ان سے بہت ڈیبیٹ ہوئی۔ میں آج بھی اس کے حامی ہوں۔ اگر کوئی جمہوریت ہم چاہتے ہیں، اور ایسی جمہوریت جس میں اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا نہ مارے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے چوری نہ کروا سکے، جس میں اسٹیبلشمنٹ اپنے بندوں کو ہمارے سروں پہ مسلط نہ کر سکے، تو ایک رستہ ہی ہے، اور یہ سب کو سمجھنا چاہیے، وہ ہے پاور ٹو دا پیپل۔ اب پاور ٹو دا پیپل کا مطلب ہے جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو وہ تمام اختیارات دے دیے جائیں، مختلف کارپوریشنوں کو دیے گئے ہیں، اتھارٹیز کو دیے گئے ہیں، روز یہ اتھارٹی بنائی ہوتی ہے اس کو دیے گئے ہیں، وہ سب کے سب عوام کے منتخب نمائندوں کو دے دیے جائیں، بس اور کوئی حل نہیں۔ آسان حل ہے۔ تو جناب کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا آسان سا مطلب ہے، نسخہ ہے، اگر ذرا سی بھی نیک نیتی ہو ڈیوالو کر دیں، ختم ہو جائے بات۔ دیکھیے بالکل ڈیوالو چیزیں ہونی چاہیے، اور میں جو نا اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے ڈیوالو نہیں کیا سلسلہ سارا، لیکن ہمارے پاس عوام کا اقتدار اعلیٰ بھی جو ہے نا وہ جب جو موجود ہو، جتنا موجود ہو وہی ڈیوالو ہوگا۔ صوبوں کی سطح پر جو ہے جب ان کو اختیارات جو ہے نا ان کے محدود ہوں تو وہ محدود اختیار نیچے اتارتے ہوئے ڈر لگتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ نالی صاف کرنا، سالڈ ویسٹ بورڈ بنانا، بھائی سارے کام تو مطلب ہے آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ سارے ہم نے نہ اسٹیبلشمنٹ آتی ہے نہ کوئی اور۔ میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سیاسی مسائل آپ نے شروع میثاق پاکستان سے کیا تھا، یہ اس کا حصہ ہے بھائی جو میں بات کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اور ابھی جو ہے نا بات یہ کہ اس میں پھر ہم عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے نا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سارا ملون و متون ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو کریں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم سیاسی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں تو ساری سیاسی پارٹیوں کو جو ہے نا سلسلہ سارا رکھے۔ وہی اب ہم یہ بھی بات کہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے نا بالکل ہم اور اب مل کے مذمت کرتے ہیں کہ اس نے اقتدار جو ہے نا نیچے نہیں منتقل کیا، لیکن ہمیں وہ بھی بات کرنا چاہیے کہ جب جو ہے نا پچھلی حکومت کے دوران کے پی کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں صوبائی جو ہے نا ایک مطلب ہے کہ ایک فائنینشیل ایوارڈ کا اعلان کرنے والا ہوں، جس میں مقامی حکومتوں کا اقتدار تھا، وہ صرف ایک اعلان ثابت ہوا۔ دیکھیے آوے کا آوے ہی بھی جو ہے نا وہ سارا ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ کہ مسائل عوام کے اس لیے حل نہیں ہو رہا ہے کہ عوام کی مسائل کا کسی کو ادراک نہیں ہے۔ جن کی ریاست کی بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، جن کی جو ہے نا کے ہاتھ میں جو ہے نا بھاگ دوڑ یہاں کی معیشت کی ہے، جن کے ہاتھوں میں بھاگ دوڑ جو ہے نا یہاں کی حکومتوں کی ہے، جو یہاں کی بیوروکریسی کو ہے، ان کو جو ہے نا بالکل عوام کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے۔ سماجی جمہوریت جو ہے وہ ایک حل ہے۔ اگر سیاسی لوگوں کو جو ہے سیاسی جمہوریت کو پائیدار بنانا ہے تو انہیں اس کے سماجی پہلو کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ میثاق کے لینڈ ریفارمز کریں، مطلب جاگیرداری کا خاتمہ کریں، بالکل جی معاشرہ سرمایہ۔ لیکن مظہر عباس صاحب ایک آپ کی تاریخ پہ گہری نظر
چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اور محترم نواز شریف صاحب کے درمیان انہوں نے بڑا زور و شور سے اس سے کیا تھا، فین فیئر سے. کیا فرق ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میثاق جمہوریت میں، اور اس میثاق پاکستان میں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ پیپر اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کو زیادہ سنجیدہ ایک ایفرٹ نظر آ رہا تھا جو اس زمانے میں کیا گیا. گو کہ عمل بالکل آپ نے درست کہا کہ عمل نہیں کیا گیا، اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ گفتگو شروع ہو گئی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب سے. جی دیکھیں عامر، آپ نے ٹھیک کہا، چارٹر آف ڈیموکریسی میں ریئلائزیشن بھی تھی، ایکسیپٹنس بھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے. چارٹر آف پاکستان میں کم سے کم 11 جماعتیں یہ تو ایکسیپٹ کریں کہ کم سے کم چھوٹی جماعتیں چھوڑ دیں، بڑی جماعتیں، کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے. اب ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اس کی بات تو کرتے ہیں ہم، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہ مثال اگین کہ جی کے پی خیبر پختونخوا میں عمران خان نے کیا کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں اور عمران خان میں آپ کوئی فرق نہیں دیکھ رہے. یعنی میں ان پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو سندھ کو مثال بنانا تھا، مجھے تو سندھ میں ٹریڈ یونین کو رائٹ آف ایسوسیشن دینا تھا، مجھے تو سندھ کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرانا تھا، مجھے تو سندھ کے اندر 18ویں ترمیم کو مثالی بنانا تھا کہ جی جو صوبائی محکمے آئے ہیں ان صوبائی محکموں میں میں نے کیا کیا کام کیا ہے. مجھے تو میں نے چیف منسٹر سے پوچھا کہ جی آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کو کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے کہ یہ اپوزیشن چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں رہی. اب یہ سوچ ہے، یعنی یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، بہت مایوس کن. چونکہ اگر فرض کریں ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے، سگنیٹری نہیں ہے، تو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنائیں گے اپوزیشن کو. یہ کیا محدود ہے دو جماعتوں کے درمیان؟ تو میرا خیال ہے میثاق پاکستان ہو، میثاق جمہوریت ہو، جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کا اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گی، جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر وہ اخلاقیات کا معیار نہیں سیٹ کریں گی، وہ جمہوری معیار نہیں سیٹ کریں گی کہ میں مثال دوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر گراس روٹ لیول تک انتخابات ہوتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. مسلم لیگ کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک انتخابات ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اوپر سے لے کے نیچے انتخابات ہوتے ہیں. 22 سال پچھلے 24 سال سے عمران خان ایک پارٹی کے چیئرمین چلے آ رہے ہیں، کیوں نہیں کوئی دوسرا چیئرمین ہوتا؟ دوسری طرف اٹھا لیں، ایک مسلم لیگ نون اٹھا لیں، ایک خاندان کی پوری فوج کھڑی ہوئی ہے. مطلب بڑا آپ نے میں بہت سارے نکات اٹھا دیے. میں اگر اجازت دیں افتخار صاحب، ایک تو جو سوال ہے وہ یہ کہ انہوں نے بھی موروثی سیاست کا ذکر کیا. کتنی بڑی نعمت ہے ہماری جمہوریت کے لیے موروثی سیاست آپ کے خیال میں؟ یہ ہمارے جمہوری نظام کو کتنا آگے لے کے جائے گی، عوام کا کتنا کہتے ہیں فلاح کرے گی، ان کی کتنا بہبود کرے گی یہ چیز؟ جی اگر یہ ساری جو آپ باتیں کر رہے ہیں اگر آئین پاکستان کے مطابق کریں، یہ سوال اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوں گے، یہ سوال جنم ہی نہیں لیں گے، خود بخود قیادتیں آتی رہیں گی. اگر فوج کے ساتھ مل کے قیادتوں نے آنا ہے تو پھر ایسی قیادتیں آئیں گی اور پھر ایسی ہی قیادتیں چلیں گی. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو آئی ہیں اور بلاول صاحب آئی اس وجہ سے آئی کہ فوج نے کہا تھا، یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو مطلب پارٹی کے اپنے ڈائنامک سے آئے نا. آپ بات سن لیجیے آرام سے. مریم اور بلاول جو ہیں وہ بچے ہیں ان کے، جب وہ خود اپنی انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کریں گے نا تو پھر دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں. کر تو رہے ہیں بیچارے اپنی طرف کوشش، لیکن یہ ساری باتیں بھی بتائی گئی ہیں نا، اس میں سب کچھ سیاسی پارٹیوں کو کرنا ہے، نہ عدالتوں کو کرنا ہے، نہ انتظامیہ کو کرنا ہے، نہ اور اداروں کو کرنا ہے، صرف سیاستدانوں کو کرنا ہے، انہی کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے. کیا بات ہے یار. تو وہ انقلاب کا آغاز تو پارٹی کرتی ہے نا، تبدیلی کا آغاز جو ہے. اب مظہر کی اگر میں بات کو، مجھے اجازت ہے ایک جملہ پھر آپ اپنی بات کیجئے گا. افتخار بھائی بات یہ ہے وہ جو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ یوز کیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، افتخار میں پوری بات کیجئے گا، 2 منٹ کا جواب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مظہر نے کہا نا اکاؤنٹیبلٹی کی بات، وہ آپ یاد کریں پہلے بھی ہم لوگ کہا کرتے تھے پارٹی میں خود تنقیدی ہونی چاہیے، اپنے اوپر ہم تنقید کیا کریں تاکہ درست ہوں. تو یہ تو مظہر نے بڑی اچھی بات کی کہ جی خود تنقیدی کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. وہ چیئرمین ماؤ بھی یہی کہا کرتے تھے ایک زمانے میں، آپ یاد کریں شروع یہیں سے ہوتی تھی گفتگو. جی بہت خوب ہے، چیئرمین ماؤ بھی آج زیر بحث آگے. میں بتایا میں خود تنقیدی کریں گے تو وہ پھر وہی یاد آتے ہیں نا ہمیں.
میں بڑا خوش ہوں, میں تو ہنس رہا ہوں. ہاں میں تو ہنس رہا ہوں کہ جب میں چیئرمین ماؤ کا بیج لگا کے شہر میں پھرتا تھا میں کافر کہلاتا تھا. ہاں آج آپ اسی چیئرمین ماؤ کے سے بھیگے مانگتے جا کے. جب یہاں پہ روس کی بات ہوتی تھی تو گالی پڑتی تھی, آج اسی روس کے ساتھ آپ دوستیاں کرتے. بڑے بحث کو نہیں جائیں. دیکھیں جی سمپل بات ہے, جب تک آئین کے مطابق ادارے کام نہیں کریں گے, میں لفظ ادارے کہہ رہا ہوں, تب تک یہ توقع کرنا کہ سیاسی پارٹیوں میں رجمنٹیشن نہیں ہوگی, یہ غلط, ہاں بالکل غلط ہے. چلے یہ پوائنٹ ہے کہ ہاں میں ایک اور جی, جب جمہوریت کو چلنے دو گے تو سب کچھ ہوگا. اگر جمہوریت کو نہیں چلنے دو گے تو جمہوریت چند خاندانوں تک ہی محدود رہے گی, وہی اس کو چلائیں گے. تو آپ کو یہ مطلب ہے کہ جمہوریت کو براڈن کرنا ہوگا. بڑی اچھی بات کی. لیکن میرے ایک اور سوال ذرا الگ موضوع الگ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں مریم صاحبہ کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جمہوریت کا مستقبل, یہ کل کو آپ کے مطلب اگلے ماشاءاللہ 30-40 سال ابھی لوگ سیاست کریں گے, تو آپ کو مستقبل روشن و تابناک لگتا ہے؟ آپ لگتا ہے کہ مطلب ہے وہی جو بے نظیر صاحبہ میں جھلک ہوتی تھی, بلاول اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, مریم صاحبہ جو ہیں وہ صحیح جانشین ہیں نواز شریف صاحب کی؟ جی دیکھیں, میں بلاول بھٹو کو, مریم نواز کو کی جو ہے نا, جو انہوں نے سیاست میں انہوں نے قدم رکھا ہے, اور ان کا جو ہے نا ایک جو بھی مطلب ہے کہ جس طریقے سے بے باک طریقے سے وہ جا رہے ہیں, جرأت مند طریقے سے, تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں امید لگانی چاہیے کہ وہ اپنے پیشرو سیاستدانوں کی طرح جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے, اور ان سے بہتر امیدیں رکھنی چاہیے. لیکن جس خرابی کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا اس بات کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ملک کے اداروں کو وہی سیاسی پارٹیاں سوٹ کرتی ہیں, اور انہی کو بلیسنگ دیتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا جس کی بھاگ دوڑ صرف چند خاندان یا چند افراد کے جو ہے نا وہ ہو. اور جہاں وہ سیاسی پارٹیاں کہ ہم تو بڑا جو ہے نا کہتے ہیں کہ فلانی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے اور فلانی میں نہیں ہے, یہ بالکل تنقید صحیح ہے. لیکن ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے ان سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی جن کے اندر جو نا جمہوریت تھی, اور وہ ملک کے اندر جمہوریت کی بات کرنے والے تھے. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پارٹیاں ملک کے اندر جمہوریت لا ہی نہیں سکتی جن پارٹیوں کے اندر اپنی جو ہے نا اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے, اندرونی جمہوریت. آخری منٹ ہے مجھے مدر, اگر کوئکلی مریم اور بلاول کیا امیدیں, کیا خدشات؟ جی دیکھیں عامر, جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھڑی نہیں ہوں گی, جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ طے نہیں کریں گی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے اس سے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا, بدقسمتی سے اس کے فوراً بعد آپ نے انہی لوگوں سے بات چیت شروع کر دی جن کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو آج میں کیسے چارٹر آف پاکستان پہ یقین کروں؟ مجھے کیا پتا کہ کل جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو جائیں, اور اس کے بعد وہ چارٹر آف پاکستان بہت کو بہت وہی کہیں. شکریہ مظہر عباس صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. افتخار صاحب آپ کا بھی, اور جناب محترم ڈاکٹر جبار خٹک صاحب. ناظرین, یقیناً بات یہ کہ جو بھی چارٹر ہو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور یہ اگر خدشہ لگے, وہ تو بھی جیسے مظہر نے کہا کہ ماضی میں جو ہوا میثاق جمہوریت سائن ہوئی, اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, اب تو اس کا اشارہ مریم صاحبہ تو دے ہی چکی ہیں کہ وہ بھی خواہش مند ہیں. لیکن جو اصل بات ہے آج کے پروگرام کی کہ جی جو جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, لیکن اس وقت کی سیاست ہوگی جب زندگی ہوگی. تو زندگی کے لیے ہمیں کرونا سے بچنا ہے, احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا, اور جتنا زیادہ ہم جسمانی فاصلہ رکھ سکیں ایک دوسرے سے اور SOPs پہ عمل کر سکیں, ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.